ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وصلى الله على النبي وعلى أزواجه وآله وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین بادمدین، رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو لوگوں میں الوداعی جمعہ جمعۃ الوداع سے شہرت رکھتا ہے، اب اس الوداعی جمعے کی یا وداعی جمعے کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ ہمیں ظاہر ہے شریعت ہی سے معلوم کرنا ہوگا۔ شریعت بنتی ہے قرآن کریم کی آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اور شریعت کھلتی ہے اجماع سے اور قیاس سے۔ تو ہم قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہیں الوداعی جمعے کا تذکرہ نہیں پاتے، بس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رمضانی زندگی میں یہ اہتمام عملی اعتبار سے اور فرامین اور قول کے حساب اعتبار سے ضرور پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کو اہمیت دی، کہ آخری عشرہ رمضان کا انتہائی اہم، انتہائی قابل توجہ، حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ آخری عشرے میں تو کمر کس لیتے، یعنی پورے رمضان میں تو عبادات کا اہتمام ہوتا ہی، لیکن آخری عشرے میں آپ کمر کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھرانے کو بیدار کرتے، جگاتے، انہیں ترغیب دیتے، تلقین کرتے کہ یہ آخری عشرے کی راتیں ہیں، اس کا اہتمام کریں، عبادت، دعا، جو اللہ سے لو لگانے کے طریقے ہیں اسے اپنائیں۔ تو آخری عشرے کے اہتمام کی خصوصی طور پہ ہدایات، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 9 رمضان کے روزے رکھے، 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان بحیثیت فرد رمضان کے روزے آپ نے رکھے، اور ان سب میں آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا اور آخری عشرے اعتکاف کی آپ نے تلقین کی۔ ایک بار آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو آپ نے اس کی قضا کی۔ آپ کی ازواج مطہرات نے بھی
اعتکاف کا اہتمام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی، اور صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور یہ سلسلہ امت میں ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ چلتا رہے گا کہ یہ امت آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کرتی ہے۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف کرتی ہے اور اس کا حکم دیا گیا۔ یہ اعتکاف در حقیقت اس عشرے کو قیمتی بنانے کے لیے، ظاہر ہے کہ ایک ہے گھریلو زندگی، سماجی زندگی، بازارو زندگی، ساری زندگی کے ساتھ ساتھ مسجد کی زندگی کہ 5 وقت نماز پڑھنے آ گئے اور تراویح پڑھنے آ گئے، مزید توفیق ہوئی تو قیام لیل کے عنوان سے جو عبادت کی جا رہی ہے اس میں آ گئے۔ لیکن یہ زندگی بٹی ہوئی ہے، اس بٹی ہوئی زندگی کو اعتکاف کے ذریعہ بالکل اس میں یکسوئی پیدا کر لینا، اور صرف رمضانی اور مسجد اور اعتکافی اور تعلق مع اللہ کی زندگی گزارنا، یہ اعتکاف میں ہوتا ہے کہ بالکل درے جانا پہ آگے بڑھ جانا کہ اب جو ہے یہاں سے ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ کے در پہ آگے بڑھ جائیں اللہ کی جناب میں۔ تو یہ جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس سے خاص تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، یہ اہتمام ہے عشرے کا، آخری عشرے۔ اسی طرح دوسری چیز جو خاص طور پہ آپ نے اہتمام کے لیے فرمایا وہ ہے طاق راتوں کو پانے کا اہتمام، طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام۔ ظاہر ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں 5 ہوگی، تو ان 5 راتوں میں شب قدر ہونے کے امکانات ہیں۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان 5 راتوں کا، طاق راتوں کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے۔ اور آپ کے علم یہ بات یقیناً ہوگی کہ شب قدر جو ہے وہ 21ویں رات ہو، 23ویں رات ہو، آپ کے 25ویں رات ہو، 27ویں رات ہو، 29ویں رات ہو، یہ 5 راتیں ہندوستان میں، یہ 5 راتیں جن راتوں میں ہوں ضروری نہیں کہ وہ سعودیہ میں ہوں، چونکہ وہاں یہاں اگر 23 ہے تو وہاں 24 ہے، اسی طرح یہاں 25 ہے تو وہاں 26 ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر پوری دنیا میں ایک ہی تاریخ میں ہو یہ ضروری نہیں، بلکہ جہاں تاریخ کا اختلاف ہے اس تاریخ کے اختلاف سے شب قدر جہاں تاریخ ہوگی وہاں کے حساب سے شب قدر ہوگی، احکام ہوں گے، برکتیں ہوں گی، مغفرتیں ہوں گی، اللہ کی نوازشیں ہوں گی۔ تو شب قدر ہمارے یہاں کے 21 کے حساب سے ہوگی، ہمارے یہاں کے جو ہے 23 کے حساب سے ہوگی، لیکن دیگر ملکوں میں جو وہ وہاں کے حساب سے ہوگی۔ اور اس کی مثال ظاہر ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس وقت ظہر کا وقت ہے، جمعے کا وقت ہے، تو ہم جمعہ پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، لیکن جہاں ابھی ظہر کا وقت نہیں ہے تو وہ لوگ ظہر نہیں پڑھیں گے۔ یہاں فجر کا وقت ہے، ہم فجر پڑھیں گے، لیکن جہاں فجر کا وقت نہیں ہے وہ لوگ نہیں پڑھیں گے، جب فجر کا وقت ہوگا تب پڑھیں گے۔ اس واسطے اس میں کوئی خلجان نہیں ہونا چاہیے کہ شب قدر حرم میں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے یہاں جو تاریخ ہے اس حساب سے شب قدر آپ کے یہاں ہوگی، جیسا کہ اور احکام اور چیزوں کے۔ تو یہ گویا اس حساب سے 2 چیزوں کے اہتمام کی آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، وہ ایک ہے آخری عشرے کی اور ایک ہے طاق راتوں کا۔ ظاہر ہے کہ اس عشرے میں جمعہ بھی آئے گا، جب 10 دن ہوں گے
9 دن ہوں گے تو اس میں جمعہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا اور کم سے کم 9 مرتبہ آیا، لیکن آپ نے پورے ذخیرہ حدیث میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ الوداعی جمعہ ہے، یہ آخری جمعہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، ایسا کچھ۔ اس لیے اپنی طرف سے الوداعی جمعے کی تقریبات یا بہت سے حتیٰ کہ ننھے بچوں کے ہاں یہ بھی ہے کہ وہ نئے جوڑے کا اہتمام کرتے ہیں الوداعی جمعے کے لیے۔ جمعے کا اہتمام کیجیے آپ، وہ ہر جمعے کا اہتمام ہے، لیکن الوداعی جمعہ الگ سے کوئی نہ کوئی تہوار ہے نہ اس کی کوئی تعطیل کا حکم ہے۔ البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ چونکہ مہینے کا آخری جمعہ ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور جمعے کی جو اپنی فضیلت ہے وہ اس جمعے میں بھی ہے۔ جمعے کی جو اپنی فضیلت ہے تو اس میں بھی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ہم غنیمت سمجھیں کہ جمعہ بھی ہے، رمضان بھی ہے اور آخری جمعہ ہے، تو جمعے کے حساب سے جو ایک گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان چیزوں کا اہتمام ہم کریں۔ لیکن الوداعی جمعے کے حساب سے کوئی تقریب یا کوئی الگ سے رسم یا کوئی الگ سے نفلیں یا کوئی الگ سے وظائف یا کوئی الگ سے قضائے عمری کی تلقینات، یہ سب چیزیں بے سند ہیں، بے اصل ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بحیثیت جمعے کے، بحیثیت رمضان کے ہم آج بھی عبادت کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ تو ایک وضاحت تھی۔ اس کے بعد ایک اہم جو رمضان کی اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم اور آپ عام طور پہ ناشتے کا معمول ہوتا ہے، عام دنوں میں کوئی 8 بجے کرتا ہے، 8 سے 10 کے بیچ میں ناشتہ کر لیا جاتا ہے، پھر دوپہر میں کھانا کھا لیا جاتا ہے، عصر میں چائے پی لی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد حسب معمول عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد رات کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ یہ کھانے کی ایک روٹین ہے عام زندگی، لیکن رمضان میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو ناشتہ آپ مقدم کر دیں گے سحری کے بعد، صبح صادق سے پہلے آپ سحری کریں، یعنی ناشتہ بدل گیا، ناشتے کا ٹائم، ناشتے کا وقت تبدیلی آ گئی، اور کھانا دوپہر کا ختم ہو گیا۔ برداشت کیجیے بھوک کو، پیاس کو، اور وہ قیلولہ جو رنگین قیلولہ کہہ لیجیے، اہل و عیال کے ساتھ قیلولہ، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں، یعنی جنسی خواہش کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے، اب یہ افطار کے وقت دسترخوان سجا ہے، آپ کے محنت کی کمائی کی چیزیں دسترخوان پہ رکھی ہیں، لیکن غروب کے 1 منٹ پہلے بھی یہ چیزیں حرام، اس کا کھانا حلال چیز ہے، آپ کی کمائی کی چیز ہے، لیکن آپ نہیں لگا سکتے، لب سے اس جامع روح افزا کو جو ہے مس نہیں کر سکتے، یہ جام کو لڑھا نہیں سکتے۔ تو یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے تبدیلی۔ تو رمضان میں تبدیلی جس طرح کے کھانے میں، پینے میں، جاگنے میں، معمولات میں آتی ہے، تو رمضان گویا مثبت تبدیلی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے اندر جو بے خوفی، جو گناہوں کے جذبات رہ گئے ہیں، ان میں تبدیلی آئے، جذبات گناہ ختم ہوں، نیکی کے جذبات فراواں ہوں۔ اسی طرح ایسی تبدیلی کہ جو نسلوں میں، جو قوموں میں
جہالت ہے، ناخواندگی ہے، تعلیم کی کمی ہے. اس تعلیم کی کمی کو، ناخواندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. قرآن کے ذریعہ، علم کے ذریعہ، جانکاری کے ذریعہ تبدیلی چاہیے. ظاہر ہے قرآن کریم خزینہ علم ہے. قرآن کریم علوم کا سرچشمہ ہے. اب قرآن کریم کے ساتھ رمضان المبارک کا کیا تعلق ہے؟ ابھی آپ مسجد میں دیکھ لیجیے، تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں. تراویح سے پہلے لوگ بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. معتکفین ہیں وہ ہر وقت پورا تلاوت کر رہے ہیں. یہ جو تبدیلی آئی ہے، قرآن سے شغف بڑھا ہے اور عالمی طور پر قرآن پڑھا جا رہا ہے. گویا پوری دنیا میں حرمین شریفین سے لے کر اس حرمین شریفین سے اور مکہ کے حرم سے جو پوری دنیا کی مسجدیں، وہ پاور ہاؤس ہے، وہ سیٹلائٹ ہے، اور موبائل کی طرح جو سیٹلائٹ سے کنیکشن جو ہے جڑے ہوئے ہیں، یہ تمام مسجدیں جس دن سے یہاں اللہ کے واسطے نماز پڑھی گئی، یہ حرم سے، کعبہ سے جڑ گئی. اب یہ مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، عام عمارت نہیں ہے. اب یہ ایک طاقتور عمارت ہے، کیونکہ یہ پاور ہاؤس کعبۃ اللہ مسجد حرام سے اس کا رابطہ ہو گیا ہے. تو اب اسی کی طرف یہ مسجد کا رخ ہے، قبلہ ہی کی طرف کر کے نماز ہو تو ہم بیت اللہ سے جڑ گئے. یہ ہے یکتائی اور اتحاد. اب جو بیت اللہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جو مسجد نبوی میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جو مسجد اقصی میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے پہ پڑھا جا رہا ہے. گویا رمضان میں ایک درجے میں مقابلہ ہو جاتا ہے کہ جو قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہے یہ وہی قرآن ہے جو کعبہ میں پڑھا جا رہا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو مسجد نبوی میں پڑھا جا رہا ہے. قرآن کے الفاظ، حرف اور حرکت اور زیر اور زبر کا فرق نہیں ہے. یہ ہے کتاب اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. اب اس قرآن کی جگمگاہٹ، اس قرآن کی نورانیت، اس قرآن کی رہنمائی، اس قرآن کی عملی زندگی کو تبدیل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم قبول کریں. یہ قرآن، یہ رمضان میں تبدیلی آتی ہے. رمضان تبدیلی چاہتا ہے، رمضان انقلاب چاہتا ہے. ایسا انقلاب چاہتا ہے جو عالمی انقلاب، عالمی انقلاب چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی نے فرمایا کالجسد المؤمن کالجسد، مومن کے مثال ایک جسم، ایک جسم کے اندر کہیں کانٹا چبھتا ہے یا بخار آتا ہے تو پورا انسانی جسم درد محسوس کرتا ہے، بے خوابی کا شکار ہوتا ہے. اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح. اب ہر شخص جائزہ لے، ہر شخص جائزہ لے، احتساب کرے کہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو کیسی اس وقت اذیت ہے، کچوکی کیسے لگ رہے ہیں. ہمارے معصوم بچے ظالم کی گولیوں سے بھنے جا رہے ہیں، شہید ہیں. شہید بچوں کا کہ جنازے کے جنازے رکھے ہوئے ہیں، بہنیں زخمی کی جا رہی ہیں، پورا غزہ ویران کیا جا رہا ہے. ذرا محسوس کریں کون ہے وہ؟ ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں،
رسول اللہ نے فرما دیا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ان کے درد کا احساس ہمیں ہے تو ایمان کا اور اسلام کا شکر منائیے۔ جتنا درد آپ محسوس کریں، ہم محسوس کریں، اسی حساب سے ہمارا اسلام زندہ ہے، ایمان زندہ ہے۔ ہم ان بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہمارے بس اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، اے اللہ ظالموں کو تباہ کر، اے اللہ ظلم کا خاتمہ کر، عدل و انصاف کو قائم کر۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ہم ان کی پریشانیوں کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں روتے اور گڑگڑاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اور جتنی ظاہری تدبیریں، یہ بھی ظاہری تدبیر ہے، جتنی ظاہری تدبیریں ہو سکتی ہیں ان سب کو اپنانا امت اسلامیہ کا فریضہ۔ آپ بلا تکلف ازہر شریف عظیم اسلامک یونیورسٹی، ازہر شریف کے کتب خانے اور دارالفتہ کی الماریوں کو چھان دیجئے، نیٹ پہ تلاش کر لیجئے اور دیکھیے کہ دارالفتہ مصر کے کیا فتاوا ہیں فلسطین کے بارے میں، مسجد اقصی کے بارے میں۔ وہ فتاوا ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اور جو فلسطین سے قریب ہیں ان پہ جہاد فرض ہے۔ الماریاں کی الماریاں ان فتاوا سے بھری پڑی ہیں جو مصر جامع ازہر کے دارالفتاوا المصریہ۔ آخر ان فتاوا پہ گرد و غبار کیوں جما دی گئی ہے؟ اور ان گمراہوں کی حکمرانی جس نے مرسی عظیم جیسے عظیم الشان اسلامی رہنما کو قید میں رکھا، شہید کیا اور اس کے تختے کو پلٹا، وہ ظالم وہاں کا حکمران ہے۔ تو اس طرح کی حکمرانوں کے خلاف ہم کیا کریں؟ اللہ ہی کی جناب میں ہم رجوع کرتے ہیں۔ ظالم کہیں بھی ہو پنپے گا نہیں، پھولے گا نہیں، ظلم کی ٹہنی ہلکی پھولتی نہیں۔ اس لیے ظالم کہیں بھی ہو اس کو ظلم کی سزا پائے گا۔ اور یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمگساری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ ان حالات میں ہم صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور یہ دھوپ، یہ تپش، یہ پیاس حلق جیسے کبھی کانٹا چبھے، یہ ہم برداشت کس کے لیے کرتے ہیں؟ رضائے رحمان کے لیے، رحمان راضی ہو جائے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ رحمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ بندہ اور اس کا آقا دونوں کے درمیان یہ راز ہے، اس کا روزہ ہے۔ وضو کرتے وقت ایک گھونٹ اندر ڈالنے کس کو پتا؟ صرف رحمان جانتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے روزوں کی جو کا اجر ہے، جو ہے ثواب ہے، وہ اسی جیسا بدل ہے۔ وہ کیا؟ پیاس لگ رہی ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، ابھی سامنے شاندار مشروبات اور ہری بھری ٹہنیاں اور شاندار گل سامنے آ جائیں تو ایک درجے میں آپ کو ایک کچھ احساس ہوگا تراوٹ کا۔ تو ایسے ہی جس جنت کے دروازے سے روزے داروں کو داخلہ دیا جائے گا اس گیٹ کا نام ریان ہے۔ ریان ترو تازہ شاداب، اس گیٹ کے نام ہی میں جو ہے شادابی ہے۔ پیاسوں کے پیاس کچھ دیر لگے، تو یہ
یہ عالیشان بدلہ ہے۔ اب یہ رمضان کے روزے اور اس کا اشاع ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، ایشیا کے ممتاز ترین اس کے جو ماہر استاد تھے وہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم تعلق دے، وہ بڑے اپنے انداز میں حکیمانہ انداز میں پڑھاتے تھے۔ اتفاق کے مجھے جو ہے اسباب ان سے پڑھنے کی توفیق ہوئی، تو حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے مالدار پونجی پتی لوگ جن کو بھوک کی تکلیف کا کبھی احساس نہیں ہوتا، ان سے روزہ رکھایا جاتا ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ اور لاکھوں انسان جو جن کو وہ دیکھتے ہیں غریبوں کی مدد کا جذبہ پیدا، بھوک کی تکلیف کا احساس ان مالداروں کو جن کو کبھی نہیں ہوتا، رمضان میں روزے رکھ کر احساس کرایا جاتا ہے تاکہ غریبوں اور فقیروں ناداروں کی بھوک کا احساس ہو، ان کے ہاتھ کھلیں اور ان کی مدد کریں۔ تو یہ مدد کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کی دل غمخواری کا مہینہ ہے۔ اسی واسطے رمضان المبارک میں کا جو اختتام ہے وہ عید الاضحیٰ عید ہے، عید الفطر ہے۔ عید الفطر کے نام ہی پہ صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا۔ صدقہ فطر ہر وہ شخص جس کے پاس 58 تولہ چاندی اور وہ 52 تولہ چاندی اور اسی طرح اس کے جو گرام بنتے ہیں 600 گرام، تو اس کے برابر جس کے پاس پیسے ہوں یا قیمتی چیز ہو یا اس کے ساتھ کوئی اثاثہ ہو تو اس پہ صدقہ فطر واجب، خود اپنی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے، جن کی نگہداشت کرتا ہے ان کی طرف سے صدقہ فطر دے۔ صدقہ فطر میں دو باتیں ہیں جس کو عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں جس طرح کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، ان کمیوں کو صدقہ فطر پورا کرتا ہے اور مسکینوں کی غذا کا اور مسکینوں کی بھوک کے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ چونکہ عید کا دن اللہ کی طرف سے میزبانی کا دن ہے، تو ہر غنی اور مالدار سے صدقہ فطر نکلوا کر ہر غریب تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ اس میزبانی میں اور عید کی خوشی میں وہ شریک ہو۔ جو بھی یہاں کی مقدار پیسے بنتے ہوں اس حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جہاں کی جو غذا ہوتی ہے، جو کھانا ہوتا ہے، اسی حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کھجوروں کے ذریعہ، کشمش کے ذریعہ، پنیر کے ذریعہ ادا کرنا تو آپ کے اختیار ہے۔ اور فلسفہ یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کے بچوں پہ کے ہونٹوں پہ بھی لبوں پہ بھی مسکراہٹ پھیل جائے، آپ صدقہ دیں تو وہ بھی اپنا انتظام کر لیں۔ تو عید کا سامان اور عید کی خوشی کیسے ہو اس کو آپ اندازہ لگا لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک صدقہ فطر یا 5 لوگ مل کے 500 روپے کسی گھر میں پہنچاتے ہیں تو 500 روپے میں کیا اس کی عید ہو پائے گی؟ آپ خود محسوس کریں۔ ہاں غذا ضروری کھانا تو جس سے وہ ایک وقت کھا لے وہ ضرور آ جائے گا، لیکن وہ کپڑے اور وہ خوشیاں جو آپ کے گھر میں ہیں، وہ خوشیاں آپ اپنے طور پہ جائزہ لیں کہ غریب لوگوں کی خوشیوں کا انتظام خود عید سے پہلے کر دیں تاکہ وہ لوگ اس میں شریک ہوں۔ تو حضرات گرامی، یہ عید، یہ رمضان تبدیلی چاہتا ہے، مثبت تبدیلی چاہتا ہے، برائی کی جگہ پہ نیکی چاہتا ہے، جہالت کی جگہ پہ پڑھائی چاہتا ہے، ایجوکیشن چاہتا ہے، اللہ سے تعلق جہاں کم ہے اللہ کے تعلق کو بڑھانا چاہتا ہے، اللہ کی بندگی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، خدمت خلق کا جذبہ فراواں کرنا چاہتا ہے، دنیا کو عدل کا انصاف
شان کتاب کھول دیتا ہے تمام انسانیت کے لیے کہ اس پہ عمل کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں تلاوت کرتے تھے کہ 11 مہینے میں بھی تلاوت کریں، جس طرح رمضان میں ہم نفلیں پڑھتے تھے اس سے کچھ کم ہی صحیح عام دنوں میں پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، اور جو اصل پیغام ہے وہ قرآن ہے۔ اصل جو پیغام ہے رمضان کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کے ذریعہ اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، معاشرے میں انقلاب لائیے، سماج میں انقلاب لائیے، شہروں اور ملک اور عالم کا انقلاب صرف اور صرف قرآن کے ذریعے لا سکتے ہیں، بشرطے کہ قرآن کو آپ مضبوطی سے تھام لیں، ان کی تعلیمات کو آپ عام کریں اور ان کی تعلیمات کو پھیلانے میں لگ جائیں۔ کوئی بچہ ہمارے گھر کا ایسا نہ ہو جو قرآن نہ پڑھے۔ قرآن پڑھنے کے جتنے طریقے ہیں، جتنی سطح ہیں، حتیٰ کہ مکتب سے لے کے، ماں کی گود سے لے کے یونیورسٹی تک قرآن پڑھائیے۔ آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے یا 3 سال ہم دینیات پڑھا دیا چھٹی، اس دینیات سے معاملہ مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو آپ مکتب سے لے کے AKG اور BKG اور اپر KG اور اوور KG، یہ نرسری سے لے کے یونیورسٹی تک جب تک آپ قرآن نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک شعور کی پختگی نہیں آئے گی، شعور بیدار نہیں ہوگا، شعور مسلم فراواں نہیں ہوگا، اس وقت عظیم انقلاب نہیں آئے گا۔ اس وقت کے قرآن کو آپ پورے طور پہ سنجیدگی سے لیجیے اور ہر سطح پہ قرآن کو پڑھائیے۔ رمضان کا یہ پیغام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔